پاکستان کے تمام معاشی اشاریے مثبت ہیں، اگلے سال مزید بہتر ہوں گے۔ مایوسی پھیلانے اور ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والے آج کہاں ہیں؟ کیا ان عناصر کو جواب دہ نہیں ٹھہرانا چاہیے؟ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کراچی میں بزنس کمیونٹی سے خطاب۔ کہا 1 سال پہلے تک چھائے مایوسی کے بادل آج چھٹ چکے، صرف پاکستانی ہی پاکستان کو بیل آؤٹ کے ذریعے معاشی استحکام دلا سکتے ہیں۔ آپ اپنا پیسہ پاکستان لائیں، عوام بھی کمائے اور ملک بھی ترقی کرے۔ پاکستان کی ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے، عوام کی ڈیجیٹل سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی ریاست کی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کہتے ہیں سیاست سمیت کوئی چیز ملک سے مقدم نہیں، دہشت گردی کی پشت پناہی غیر قانونی کاروبار کرتے ہیں، ان کے پیچھے مخصوص عناصر ہوتے ہیں۔ ریاست ماں کی طرح ہے، اس کی قدر لیبیا، عراق اور فلسطین کے عوام سے پوچھنی چاہیے۔ یاد رکھیں پاکستان کے سوا ہماری کوئی شناخت نہیں ہے۔ آرمی چیف کا کراچی میں دفاعی نمائش آئیڈیاز کا دورہ۔ ISPR کے مطابق جنرل عاصم منیر نے ہتھیاروں اور آلات کا مشاہدہ کیا۔ آرمی چیف کی غیر ملکی عسکری حکام اور دفاعی نمائندوں سے اہم ملاقاتیں، دوست ممالک کے مصنوعات سازوں کی شرکت کو سراہا۔ غیر ملکی مندوبین کا پاکستانی دفاعی صنعت پر اظہار اعتماد۔ ملو میں چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام، فورسز کے بروقت ایکشن سے 6 خارجی جہنم واصل۔ دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی چوکی کی دیوار سے ٹکرائی، دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے 12 جوان شہید ہو گئے۔ شہداء میں صوبیدار عمران احمد، حوالدار جاوید اقبال، نائک باسط فرید شامل۔ نائک طہماس احمد، سپاہی صفدر علی، سپاہی اسد بشیر شہید ہو گئے۔ شہداء میں سپاہی اعجاز حسین، سپاہی عاطف خان اور سپاہی امان اللہ بھی شامل۔ شہداء کی نماز جنازہ بنو گیریزن میں ادا کر دی گئی۔ کور کمانڈر پشاور نے شہداء کے جسد خاکی کو کندھا دیا۔ فوجی جوانوں نے شہداء کو سلامی پیش کی۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی بنو حملے کی شدید مذمت، لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ آصف زرداری نے کہا کہ قوم شہداء کو سلام پیش کرتی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ جوانوں کی قربانیاں رائگاں نہیں جانے دیں گے۔ محسن نقوی کا شہید جوانوں کو خراج عقیدت۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی PTI کی ضمانت منظور، اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہائی کا حکم دے دیا۔ بانی PTI کو 10 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کی ہدایت۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنایا۔ عدالت کا بانی کو ٹرائل کورٹ میں پیش ہونے کا حکم، ملزم نے تعاون نہ کیا تو ضمانت واپس ہو سکتی ہے۔ بانی PTI کے رہائی کا ابھی کوئی امکان نہیں، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ کہتے ہیں ابھی تک 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت نہیں ہوئی۔ توشہ خانہ 2 میں بانی کی ضمانت ہوئی ہے، مقدمہ ابھی چل رہا ہے۔ مقدمے کے لیے بہت شواہد ہیں، کیس آگے بڑھے گا تو ضمانت کینسل بھی ہو سکتی ہے۔ ایک مجرم کو، ایک قیدی کو آپ نے جیل سے چھڑوانا ہے تو وہ اپنے جواب دے، آپ کو رہا حکومت نے کرنا ہے۔ یہ سب دھوکہ ہے۔ 24 کا احتجاج زمان پاک اور بنی گالا کی لڑائی ہے۔ یہ گھر میں بھاوج اور نند کی لڑائی ہے۔ یہ گھر کا فساد جہاد بنا دیا۔ ان دھرنا دینا ہے تو آپ دھرنا اپنے صوبے میں دیں۔ اصل لڑائی زمان پارک اور بنی گالا کی ہے۔ نند بھاوج لڑائی میں KP کو وفاق اور پنجاب سے لڑایا۔ زمان پارک اور بنی گالا فساد کو جہاد بنا دیا۔ آپس کی لڑائی گھر میں حل کر لیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہا کس بات کا جہاد؟ کیا سالمیت کو کوئی خطرہ ہے؟ یہ سیاسی احتجاج نہیں، مجرم کو بچانے کے لیے بغاوت ہے۔ احتجاج کرنا ہے تو اپنے صوبے میں کریں، وہاں دھرنا دیں۔ انفارچونیٹلی کچھ لوگوں نے، وہ بیمار ذہن لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو وہ غلط چیز ہاتھ میں دے دی ہے۔ صرف پڑھائی تعلیم میں آپ اپنے انٹرٹینمنٹ پہ بھی آپ فوکس کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کسی غلط استعمال پہ نہ استعمال کریں آپ۔ اختلاف اگر مجھے کسی چیز سے ہے، اگر مجھے کوئی پروٹیسٹ کرنا ہے تو پروٹیسٹ کا مقصد یہ قطعاً نہیں ہے کہ میں کوئی ایمبولینس جلا کے پروٹیسٹ کروں۔ پروٹیسٹ کرنے کا مقصد قطعاً نہیں ہے کہ میں ریڈیو پاکستان پشاور کی بلڈنگ جلا کے پروٹیسٹ کروں۔
پروٹیسٹ کرنے کا مقصد قطعاً نہیں ہے کہ میں پی ٹی وی پہ حملہ کر کے پروٹیسٹ کروں. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ جی ہم کسی کے غلام نہیں اور ایبسولوٹلی ناٹ, تو آج وہ اسی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں اور اسی طرف کیوں منتیں کر رہے ہیں اور اپنے ایل جی بھیج رہے ہیں کہ جی برائے مہربانی کہ ساڑی بھی باری آنی ہے, تو ایسی چیز نہ ہو. 24 نومبر کی کال سے کچھ نہیں ہوگا. آپ گن پوائنٹ سے حکومتوں کو یرغمال نہیں بنا سکتے. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید. کہا ایک پارٹی نے نوجوانوں کو تعلیم کی بجائے ٹرولنگ پر لگا دیا. احتجاج کا مطلب یہ نہیں کہ قومی اداروں پر حملہ کیا جائے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں تنازعات. بلاول بھٹو نے معاملات کے حل کے لیے 9 رکنی کمیٹی بنا دی. کمیٹی میں نوید قمر, شریر رحمان, سرفراز بگٹی شامل. مراد علی شاہ, مختوم احمد محمود, گورنر سلیم حیدر اور گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی بھی شامل. علامہ راغب نعیمی نے وی پی این کو غیر شرعی قرار دینے کی تردید کر دی. کہتے ہیں وی پی این کو کسی نے غیر شرعی یا ناجائز نہیں کہا. ہمارے جاری کردہ بیان میں ٹائپنگ کی غلطی ہوئی. سوشل میڈیا خیالات اور اظہار رائے کا مؤثر ذریعہ ہے. جدید ذرائع ابلاغ پر پابندی مسائل کا حل نہیں. لاہور میں مصنوعی بارش نہ ہوئی, سردی بھی ڈھال نہ بنی. باغوں کے شہر میں پھر اسموگ. لاہور آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر آ گیا. حکومت کا اقدامات جاری رکھنے کا فیصلہ. دھواں پھیلانے والی گاڑیوں, ٹرکوں اور بسوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا. بیکریوں اور ریسٹورنٹس کو رات 10 بجے تک کا وقت مل گیا. مارکیٹوں کا وقت بڑھانے کا فیصلہ نہ ہو سکا. مارکیٹیں پورا سال 8 بجے تک بند ہونی چاہیے. بسوں کا بندوبست نہ کرنے والے سکولز سیل کر دیں گے. جسٹس شاہد کریم کے اسموگ تدارک کیس پہ ریمارکس. کہا ہمارے ہاں کلچرل تبدیلی آنی چاہیے. ہم اسلامی تعلیمات کے منافی جا رہے ہیں. چھڑکاؤ سے آسمان صاف ہوگا تو عدالت آنے کا بھی ثواب ہوگا. ایڈوکیٹ جنرل کے جملے پر عدالت میں کہے لگ گئے. مزید سماعت 22 نومبر تک ملتوی. میٹرک اور انٹر میں 5 گریس مارکس دینے کی منظوری. پہلے 30 نمبر حاصل کرنے والے طالب علم کو 3 گریس مارکس ملتے تھے. اب 35 نمبر حاصل کرنے والے طالب علم کو 5 نمبر گریس دے کر پاس کیا جائے گا. کراچی اور لاہور سمیت تمام تعلیمی بورڈز نے منظوری دے دی. 2 سے زائد مضمون میں فیل ہونے والے طالب علم کو گریس مارک نہیں ملیں گے. انٹر بورڈز کوارڈینیشن کمیٹی کے مطابق فیصلے کا اطلاق 2025 کے امتحانات سے ہوگا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا طلباء کو 90 روز میں لیپ ٹاپ دینے کا حکم. چیف منسٹر لیپ ٹاپ اور ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے تحت جدید کور i7 13 جنریشن لیپ ٹاپ دیے جائیں گے. مریم نواز کا 2000 اقلیتی طلباء کو بھی لیپ ٹاپ دینے کا حکم. میٹرک FSC کے پوزیشن ہولڈرز کو بھی لیپ ٹاپ دیے جائیں گے. یونیورسٹیوں کے 20,000 کالجز کے 14,000 طلباء کو لیپ ٹاپ ملیں گے. بھارت کا کھیل سے کھلواڑ. چیمپئنز ٹرافی کے شیڈول کا اعلان کھٹائی میں پڑ گیا. ICC نے آج بھی چیمپئنز ٹرافی کے شیڈول کا اعلان نہ کیا. پاک بھارت میچ ہوگا تو شیڈول تسلیم کریں گے. براڈ کاسٹرز نے ICC پر واضح کر دیا. پاک بھارت میچ نہ ہونے کی صورت میں قانونی چارہ جوئی کا بھی اعلان. فخر جو ہے ایک میچ ونر ہے اور پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کے لیے اس نے زبردست پرفارمنسز دی ہیں. کچھ اسے فٹنس کے مسائل چل رہے تھے, اس کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن ہے. جیسے ہی وہ فٹ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی سلیکشن کمیٹی اس کے کنسیڈر کرے گی اور آگے اب دیکھیں گے فخر کو. جو بھی ابھی جو کوچ کی میری اور جو کپتان دونوں کی جو ایک سوچ ہوگی اس کو سلیکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم پہ لایا جائے گا اور سلیکشن کمیٹی مل کے یہ فیصلہ کرے گی. سلیکشن کمیٹی از ناٹ می. سلیکشن کمیٹی جو ہمارے 5-6 سلیکٹرز ہیں وہ مل کے ایک ڈیسیژن لیتے ہیں. ہمارا جو مین فوکس ہے وہ ODI ہے اور چیمپئنز ٹرافی ہے. بابر تو کھیلتا سب کو نظر آیا ہے. بابر ہو گیا, رضوان ہو گیا, اور بھی جو سینئر پلیئرز ہیں ان کی ایک ویلیو ہے. انہوں نے اوور دا ایئرز پاکستان کے لیے پرفارم کی ہے. فخر زمان میچ ونر ہے. فٹ ہوگا تو ترجیح دی جائے گی. سائم ایوب میں بہتری آ رہی ہے. بابر اعظم کی پرفارمنس سب کے سامنے ہے.
وائٹ بال فارمیٹ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے عبوری ہیڈ کوچ عاقب جاوید کی میڈیا سے گفتگو، کہا نئی سلیکشن کمیٹی کے آنے سے رزلٹ کافی بہتر ہوئے ہیں، T20 ٹیم میں بڑی تبدیلیاں نظر آئیں گی مگر ابھی فوکس ون ڈے اور چیمپئنز ٹرافی پر ہے۔ پاک چین مشترکہ فوجی مشق واریر 8 کا آغاز، پبی میں افتتاحی تقریب میں پاک فوج اور پیپلز آرمی آف چائنا کا پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ، مشقیں انسداد دہشت گردی آپریشنز کی صلاحیتوں کو مضبوط کریں گی۔ امریکہ ایک بار پھر اسرائیل کی مدد کو آ گیا، غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد امریکہ نے ویٹو کر دی، قرارداد کے حق میں 14، مخالفت میں 1 ووٹ آیا، قرارداد سلامتی کونسل کے 10 غیر مستقل ممبرز نے پیش کی تھی۔ غزہ کے بچے بنیادی حقوق سے محروم، غزہ بچوں کے لیے قبرستان میں تبدیل ہو چکا ہے، غزہ میں ہر 30 منٹ میں ایک بچہ قتل ہو رہا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے 17,400 بچے شہید، ہزاروں ملبے تلے دبے ہیں، بچوں کے عالمی دن پر الجزیرہ کی رپورٹ جاری۔ اسرائیل تل ابیب پر حملے کے لیے تیار رہے، حزب اللہ سربراہ نعیم قاسم کی دھمکی، کہتے ہیں لبنان پر اسرائیلی جارحیت کو 1.5 ماہ گزر چکے، حزب اللہ ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے، جنگ بندی کے ساتھ لبنان کی سالمیت کے تحفظ کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک اور حیران کن نامزدگی، ورلڈ ریسلنگ انٹرٹینمنٹ کی سابق CEO کو سیکرٹری تعلیم چن لیا، لنڈا میکمین ریپبلکن پارٹی کی ڈونر ہیں، ٹرمپ کی سابق حکومت میں اسمال بزنس ایڈمنسٹریشن کا حصہ بھی رہی ہیں۔ اسپیس ایکس کا راکٹ ٹیکساس سے خلا میں روانہ ہو گیا، لانچنگ کے موقع پر ایلون مسک اور نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی موجود تھے۔ اس سے قبل اسٹار شپ کی 5 آزمائشی پروازیں ہو چکی ہیں، 5ویں پرواز میں راکٹ تکنیکی خرابی کے باعث حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ ٹی وی انسانی تاریخ کی حیرت انگیز ایجاد، ساری دنیا ایک سکرین میں سمٹ گئی، آج سب کے پسندیدہ ٹیلی ویژن کی سالگرہ ہے، ٹی وی معلومات اور تفریح کا سب سے بڑا ذریعہ، 95 سال بعد بھی ٹی وی ٹیکنالوجی نمبر 1۔